السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹ ہاؤ آر یو؟ امید ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آئی ایم سر امجد بلیدی۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 10 کی بک زندگی۔ تو تمام اسٹوڈنٹ اپنی بک نکالیں، چیپٹر نکالیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو تمام اسٹوڈنٹ اپنی بک نکالیں۔ نکال لی۔ پیج نمبر 5، چیپٹر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے ہم اس کی زندگی پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی ٹرانسلیشن بھی کرتا جاؤں گا۔ تو تمام اسٹوڈنٹ اپنے بک کے اندر دیکھیں، جو بھی مشکل الفاظ ہو اس کے اوپر پینسل سے نشان لگائیں۔ جب میں ریڈنگ کمپلیٹ کروں گا پھر آپ کے مشکل الفاظ کا جواب آپ کو بورڈ پہ لکھوا دوں گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں چیپٹر کی طرف۔ چیپٹر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو ایک نام اور صحابی تھی گزری واہی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نامور کہتے ہیں مشہور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی گزرے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اصفہان جے ایک گوٹھ میں جاؤ ہو، سندس پی ایک ہاری ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ سندس پی یعنی اس کے والد جو تھے وہ کسان تھے۔ جاؤ ہو یعنی پیدا ہوئے تھے، پی کہتے ہیں والد صاحب کو، ہاری کہتے ہیں کسان کو۔ تو حضرت سلمان فارسی اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے والد صاحب ایک کسان تھے۔ ایران میں ان وقت زرتش مذہب جو زور ہو، ایران میں اس وقت زرتش مذہب کا زور تھا، جہ میں بہا جی پوجا کئی ویندی ہوئی، جس میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ زرتش مذہب کے اندر آگ کی پوجا کی جاتی تھی اور یہ ایران میں تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی ننڈے ہوندے آتش کدی جی ایتری خدمت کئی جو خیس ان جے خاص خادمن میں شامل کیو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ننڈے ہوندے یعنی بچپن میں آتش کدی جی ایتری خدمت کئی، یعنی آتش کدی کی اتنی زیادہ خدمت کی جو ان کے خاص لوگوں میں شامل کیا گیا، یعنی آگ کی اتنی زیادہ پوجا کی جو ان کے خاص لوگوں میں اس کا شمار ہو گیا۔ ہک بھیرے حضرت سلمان رضی کے سندس پی بنی تے کے کم سا موکلیو۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کو اس کے والد صاحب نے کسی کام کے سلسلے میں کھیت کی طرف بھیجا۔ بنی کہتے ہیں کھیت کو۔ واٹ تے عیسائین یوں کلیسا یوں، راستے میں عیسائیوں کے
कलीसियाओं कहते हैं इबादत गाह, जो ईसाइयों की इबादत गाह थी वो वहीं पे थी, रास्ते के अंदर, जिथे वे इबादत करे रहा हुआ, जहाँ पे वो इबादत कर रहे थे। उन्हें जी इबादत जे तरीक़े खां हज़रत सलमान रज़ी ॾाढो मुतासिर थियो। उनकी इबादत के तरीक़े से हज़रत सलमान फ़ारसी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। किसकी इबादत के तरीक़े से? सवाल पैदा होता है तो ईसाइयों की इबादत के तरीक़े से हज़रत सलमान फ़ारसी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। पाण ईसाई मज़हब बाबति उन्हनि खां मालूम कयाई। आपने ईसाई मज़हब के बारे में उनसे मालूमात हासिल की। उन्हनि खेसि शाम मुल्क जो ॾस ॾिनो। उन्होंने शाम मुल्क का उन्हें पता दिया। ॾस कहते हैं पते को, जिथे ईसाई मज़हब जो मरकज़ हो, जहाँ पे ईसाई मज़हब का मरकज़ था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़े खे बनी ता मोटंदे देर थी वई। हज़रत सलमान फ़ारसी को खेत से वापसी होते हुए देर हो गई थी। संदसि पीउ उन करे ॾाढो परेशान थियो। उसके जो वालिद साहब थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। ॾाढो कहते हैं बहुत ज़्यादा। जॾहिं हू घर पहुतो, जब वो घर पहुँचे तॾहिं पीउ खे देर जो कारण ॿुधायईं। तब उसे वालिद साहब को उसने देर का सबब बताया। कारण कहते हैं सबब, यानी जब हज़रत सलमान फ़ारसी घर पर देर से पहुँचे तो वालिद साहब को उस देर का सबब बताया कि इस वजह से मुझे देर हो गई थी। कारण कहते हैं सबब को। संदसि पीउ खे ॾाढी कावड़ लगी। उसके वालिद साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। कावड़ कहते हैं गुस्से को। हिन हज़रत सलमान रज़े खे ज़ंजीरनि सां ॿधी छॾियो। इसने हज़रत सलमान फ़ारसी को ज़ंजीरों से बांध दिया। ॿधी यानी बांध दिया, बांधना। कुछ ॾींहंनि खां पोइ, कुछ वक्त के बाद हज़रत सलमान रज़े के इत्तला मिलियो। हज़रत सलमान रज़े को ये इत्तला पहुंची हिकु काफ़िलो शाम वञी रहियो आहे। एक काफ़िला मुल्क शाम जा रहा है। पाण ज़ंजीरूं तोड़े अची काफ़िले सां मिलियो ऐं शाम पहुतो। आप ज़ंजीरों को तोड़कर उस काफ़िले में शामिल हो गए और मुल्क शाम पहुँचे। उते एक ईसाई पेशवा सां मिलियो। वहाँ पे एक ईसाई रहबर से उसकी मुलाकात हुई। जितां नसीबन मां थींदो हिमोरिया में एक बुजुर्ग वटि पहुतो। नसीबों से होता हुआ हिमोरिया में एक बुजुर्ग के पास पहुँचे। नसीबा एक जगह का नाम है और हिमोरिया भी एक जगह का नाम है। जैसे मैं आपको आसान वर्ड में ये समझा दूँ कि कराची से होता हुआ हैदराबाद पहुँचा। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ जिथा नसीबन मां थींदो हिमोरिया में बुजुर्ग वटि पहुतो। इस तरह समझ लें कि एक शख्स कराची से निकला और हैदराबाद जाके पहुँचा। हज़रत सलमान रज़े उते गच अरसो रहियो। हज़रत सलमान फ़ारसी वहाँ पर काफ़ी अरसा रहे। उते हिन पोरियो करे बकरियूं रिढूं ख़रीद कयूं। वहाँ पर उसने मेहनत और मजदूरी करके बकरियाँ और भेड़ें खरीद की। बकरियों कहते हैं बकरियों को, रिढूं कहते हैं भेड़ें को। इसको ख़रीद की। उन्हें बुज़ुर्ग वफ़ात वक़्त खेसि चयो त हाणे तोखे सुकून आख़िरी नबी वटि मिलंदो। उस बुज़ुर्ग ने वफ़ात के वक्त ये कहा कि अब आपको सुकून आखिरी नबी से मिलेगा, जेको हिजरत करे यसरब ईंदो, जो हिजरत करके यसरब आएगा।
مجھے آپ بتا سکتے ہیں اسٹوڈنٹ یثرب کسے کہتے ہیں؟ بیٹے آپ بتائیں یثرب کسے کہتے ہیں؟ جی یثرب کہتے ہیں مدینۃ المنورہ کا جو پہلا نام تھا وہ یثرب ہے، یعنی مدینے کو پہلے یثرب کہتے تھے اور اس کا پرانا نام یثرب ہے۔ سندس نشانیوں ہے آئین، اس بزرگ نے یہ نشانیاں بتائی تھی تہو صدقے جو شیوں پان استعمال میں نہ آنی دو، کہ وہ صدقے کی نشانیاں اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے۔ یعنی عیسائی پیشوا کا جب انتقال ہونے والا تھا اس نے کہا اب ایک پیغمبر آئے گا یثرب یعنی مدینۃ المنورہ میں آئے گا، اس کی میں چند نشانیاں بتا رہا ہوں۔ اس نے پہلی نشانی یہ بتائی کہ وہ صدقے کی چیزیں استعمال میں نہیں لائیں گے بلکہ ہدیے میں ملل شیوں کتب آنی دو، تحفے طور پر اس کو جو بھی چیز ملے گی وہ استعمال میں لائیں گے، لیکن صدقے کے طور پر کوئی بھی چیز اسے پیش کی جائے گی وہ اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے۔ سندس بنی کلہنجے وچتے نبوت جی مہر ہوندی، اور دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ حضرت سلمان رضی پانچو سمورو مال قافلے وارن کے یثرب وٹھی ونجن لا ڈنو۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنا سارا مال اس قافلے والوں کو یثرب جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے مال کو جو یثرب جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مال بھیجا۔ قافلے وارن خیس غلام بڑھائے ایک یہودی وٹ وکنی چھڑیو۔ جس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو قافلے والوں نے کیا کیا، اس کو غلام بنایا اور ایک یہودی کے پاس بھیج دیا۔ پہلے زمانے کے اندر لوگوں کی بھی منڈیاں لگتی تھی، لوگوں کو بھی بھیجا جاتا تھا، غلام بنا دیا جاتا تھا۔ تو اس قافلے والوں نے کیا کیا، حضرت سلمان فارسی کا جو مال تھا وہ لے لیا اور اس کو غلام بنا کے ایک یہودی کے پاس بھیج دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن ہجرت کرے مدینے پہنچا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچے تدیں حضرت سلمان رضی سندس خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صدقے جی کھجور پیش کیائیں، صدقے کی کھجوریں آپ نے پیش کی۔ کس کی خدمت کے اندر؟ کوئی اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے؟ جی یس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے پیش کی۔ 500 گرن رضے ہوئے کھجوروں صحابن میں ورائے چھڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اپنے صحابہ میں بانٹ دی، پر پان نہ کھاتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال میں نہیں لائی۔ بے بھیرے دوسری مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی ہدیے طور کچھ شیوں کھڑی ہو، ہدیے کے طور پر کچھ چیزیں لے کر گئے۔ کس کے پاس لے کر گئے؟ کوئی اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے؟ جی بیٹی آپ بتائیں۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تھینک یو، ویل ڈن، ویری گڈ۔ اچھا 500 گورن رضے ہوئے شیوں قبول فرمائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں قبول فرمائی استعمال اور استعمال بھی کی۔ باقی نبوت جی مہر جی ہکڑی نشانی رہ لئی۔ اب دوسری نشانی جو رہتی تھی وہ تھی نبوت کی جو مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان لگی تھی وہ رہتی تھی۔ نیٹھ انہیں جی بھی زیارت تھس پان ایمان آنے مسلمان تھے، اور اس کی بھی زیارت ہوئی اور آپ ایمان لے کر آئے اور مسلمان ہو گئے۔ کچھ وقت کا پو کچھ عرصے کے بعد حضرت سلمان رضی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابن جی مدد سا، کچھ عرصے کے بعد حضرت سلمان فارسی حضور اکرم اور اپنے صحابہ کی مدد سے پانچی قیمت ادا کرے آزاد تھو، اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پانی خلافت کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت سلمان کے مدائن جو گورنر مقرر کیو، حضرت سلمان کو مدائن کا گورنر بنایا
गवर्नर थियण खां पोइ बि संदसि तबीयत में कंहिं भी क़िस्म जो फेरो कोन आयो। गवर्नर होने के बाद भी आपकी तबीयत में कोई तब्दीली नहीं आई। इस्लामी अहकामनि जी पूरी तरह पैरवी करण सां गॾु इस्लामी तइलीम खे आम करण लाइ निहायत घणियूं कोशिशूं वरताईं। इस्लामी अहकामात की पैरवी करने के साथ साथ इस्लामी तइलीम को आम करने के लिए आपने बड़ी कोशिशें की। सन 37 हिजरी में इस्लाम जे हिन मुजाहिद मर्द 80 सालनि जी उम्र में वफ़ात कई। सन 37 हिजरी में इस्लाम के इस मर्द मुजाहिद ने 80 साल की उम्र में वफ़ात की। स्टूडेंट, ये था चैप्टर हज़रत सलमान फ़ारसी का। इस चैप्टर की मैंने सिंधी के साथ साथ उर्दू में भी रीडिंग की। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों ने सुना होगा। सुनने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे और उसको याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में पेपरों के अंदर आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।